بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کیا جنرل عاصم منیر صاحب 3 دن پہلے مدت ملازمت مکمل کر چکے ہیں؟ کیا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں؟ برطانوی نشریاتی ادارے کا بہت بڑا انکشاف، بی بی سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا بہت بڑا دعویٰ، شہباز شریف صاحب کی وطن واپسی کے موقع پر اہم ترین اور سنسنی خیز اعلان کیا جا سکتا ہے، جو کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوگا۔ شہباز شریف صاحب جو کہ حیران کن طور پر بحرین سے لندن پہنچے، وہاں برطانیہ کے اندر انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی، کچھ میڈیکل ٹیسٹ کروائے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ برطانیہ سے پاکستان کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کا طیارہ پاکستان پہنچ رہا ہے آج رات، اور رات کو 12 بجے سے پہلے اہم ترین اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس وقت برطانوی نشریاتی ادارہ اور پاکستان کے سینئر صحافی کیا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا کچھ چل رہا ہے پاکستان میں طاقتور حلقوں کے اندر، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو پہلے آگاہ کریں گے وزیر داخلہ، چیئرمین کرکٹ بورڈ اور 24 نیوز چینل کے سربراہ محسن نقوی صاحب کی آج میڈیا سے گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر 90% فیک نیوز چل رہی ہیں، اور ان کا اشارہ تھا موجودہ صورتحال میں سوشل میڈیا جو عوام تک اطلاعات پہنچا رہا ہے، مصدقہ اور مصدقہ اطلاعات کیا ہیں، اس کے اوپر ڈان نیوز نے بھی بات کی ہے، اس کے اوپر آپ سے تھوڑی دیر پہلے بی بی سی نے بھی بات کی ہے۔ یعنی وہ بات جو کہ مجھ جیسے مزدور صحافی سوشل میڈیا پر آپ تک پہنچا رہے تھے، وہ آج صبح ڈان نیوز کی جانب سے سامنے آئی، پاکستان کا کریڈیبل اخبار، اور اب برطانوی نشریاتی ادارہ بی بی سی بھی بالکل وہی بات کر رہا ہے۔ ان کی خبر کی ٹرانسلیشن، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جو بات مجھ جیسے مزدور صحافی گزشتہ 72 گھنٹوں سے کر رہے ہیں، جبکہ اصرار ہے محسن نقوی صاحب کا کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز چل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پر جو چاہیں خبر لگا دیں، اب سوشل میڈیا پر غلط خبر آئی تو کریک ڈاؤن کریں گے۔ اسلام آباد میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل میڈیا پر غلط خبر چلتی ہے تو پیمرا کا نوٹس ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے نیشنل میڈیا کے یوٹیوب چینل، یعنی محسن نقوی صاحب کا جو ٹی وی چینل ہے، چینل 24، اس کا جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل ہے، اس کی کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا تصویر لگا دے، جو مرضی دل کرے وہ خبر چلا دے، یہ نہیں ہو سکتا سوشل میڈیا پر آپ کچھ بھی چلا دیں، جھوٹی خبر پھیلانے والے صحافی نہیں ہیں۔ بطور صحافی یقین رکھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے۔ لیں جناب، محسن نقوی صاحب صحافی بھی بن گئے، بالکل صحافی تو وہ تھے، لیکن ابھی ان کے پاس جو عہدہ ہے، کیا انہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں بطور صحافی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے، لیکن آزادی اظہار رائے اہمیت رکھتی ہے، لیکن فیک نیوز کی اجازت نہیں۔ اب سوشل میڈیا پر غلط خبر پر کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی لندن میں بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے کہ اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، لیکن جو لوگ باہر بیٹھے ہیں انہیں بتا دوں، آپ سب بہت جلد واپس آ رہے ہیں، بہت جلد آپ یہاں آئیں گے اور ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ دیگر معاملات کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خبر کی جانب بڑھوں، جو کہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے کے حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے نے ایئر کی ہے، جو اس وقت جو ہے وہ گردش کر رہی ہے اسلام آباد کے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی، میں آپ کو واپس محسن نقوی صاحب کی طرف لے کر آنا چاہوں گا، اور خاص طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ اسکرین شاٹس رکھوں گا جو میں نے لیے ہیں۔ عمران خان کا پاکستان سے بھاگنے کا پلان، یہ جناب 24 جو کہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے، 24 چینل 24، یہ اس کا یوٹیوب چینل ہے، اور ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب آپ ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سوال تو اٹھایا جائے گا جو آپ سوشل میڈیا کے مزدور صحافیوں کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں۔ جناب، کیا آپ نے لکھا عمران خان کا پاکستان سے بھاگنے کا پلان؟ یہ اب کی خبر نہیں ہے، ذرا پرانی خبر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ خبر درست ثابت ہوئی؟ عمران خان کا پاکستان سے بھاگنے کا پلان، عمران خان کا نکاح حرام قرار۔ یہ دیکھیے، یہ عمران خان کا نکاح حرام قرار، ذرا مجھے ضرور آپ آگاہی دیجیے گا کہ اس قسم کی خبر کہاں آئی تھی،
کیا کس قسم کا کوئی فیصلہ آیا تھا کہ آپ نے سیدھا سیدھا یہ لکھ دیا عمران خان کا نکاح حرام قرار؟ اچھا، عمران خان کا قصہ تمام، اعتراف جرم کر لیا، یہ جناب خبر کب آئی تھی؟ عمران خان کا قصہ تمام، خدا نخواستہ اس سے کیا مراد ہے؟ عمران خان کا قصہ تمام اور اعتراف جرم کر لیا، یہ میں آپ کے سامنے تھمبنیل رکھ رہا ہوں 24 نیوز چینل، جو کہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے، اور اس کا جو یوٹیوب ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کا جو یوٹیوب چینل ہے، جو کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ ویوز حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کا اپنا ٹی وی چینل کا یوٹیوب چینل کیا کر رہا ہے؟ ارشد شریف قتل، عمران خان پھنس گئے۔ ارشد شریف کے قتل میں عمران خان صاحب کہاں پھنسے تھے؟ کیا خبر تھی؟ کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا اس قسم کی کوئی خبر آپ تک پہنچی یا اس قسم کی کوئی چیز ثابت ہوئی کہ ارشد شریف کے قتل کیس کے اندر عمران خان پھنس گئے ہیں؟ تو یہ میں نے اس دیگ کے 4 دانے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بے شمار دانے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اب جناب میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ان کا وہ پیغام، ان کا اعلان رکھ دوں کہ سوشل میڈیا پر آنے والی غلط خبر پر کریک ڈاؤن کریں گے، اور سوشل میڈیا غلط خبریں چلا رہا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط خبریں چلاتے رہیں اور آپ کے خلاف کارروائی نہ ہو۔ جناب میں نے آپ کے، اور وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اور اس وقت اپنے ذرائع سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ یہ صرف ہم بات نہیں کر رہے، یہ انٹرنیشنل ادارے بھی بات کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائن کیا لگائی ہے بی بی سی نے، ذرا غور سے سنیے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن اور قیاس آرائیاں، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 27 نومبر کو جب جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان کی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو امید کی جا رہی تھی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس عہدے کے متبادل کے طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی حکومت، جو حال ہی میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے متعارف کرایا گیا تھا۔ تاہم 29 نومبر کی تاریخ گزرنے کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا، جس نے حکومتی عمل میں تاخیر اور اس کے آئینی مضمرات سے متعلق کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ خیال رہے سی ڈی ایف کا یہ نیا منصب 27ویں ترمیم کے نتیجے میں آرمی ایکٹ میں کی گئی تبدیلیوں کے بعد تخلیق کیا گیا تھا، جس نے 27 نومبر کو باضابطہ طور پر ختم ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس عہدے کی جگہ لے لی ہے۔ اس کے تحت بتایا گیا تھا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نہ صرف چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا اور اضافی عہدہ سونپا جائے گا، بلکہ ان کی مدت ملازمت میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ 29 نومبر کو ملک کے موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 3 سالہ مدت ملازمت مکمل ہو گئی تھی، اور آگے چل کر وہ کیا بات کر رہے ہیں غور سے سنیے گا۔ یہ انکشاف بی بی سی کر رہا ہے۔ بعض قانونی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے نئے نوٹیفیکیشن کے بغیر آرمی چیف کی مدت ملازمت از خود ختم تصور کی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ماہرین سے، آئینی قانونی ماہرین سے، تجزیہ نگاروں سے ہماری بات ہوئی، ان میں سے بعض کا یہ ماننا ہے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو آرمی چیف کی مدت ملازمت از خود ختم تصور کی جا سکتی ہے۔ تو وہ کب ختم ہوئی تھی؟ 28 نومبر کو۔ 28 نومبر 29 نومبر کی درمیانی شب، اس کے بعد 29 گزرا، 30 گزرا، آج پہلی ہے، یعنی 3 دن ہو گئے ہیں بقول بی بی سی کے اس انکشاف کے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب 3 دن پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اگر ان آئینی قانونی ماہرین کی بات مان لی جائے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوٹیفیکیشن نہ کیا جائے تو آرمی چیف کی مدت ملازمت از خود ختم تصور کی جا سکتی ہے، اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے بڑھا کر مدت 5 سال کر دی تھی، ان کا کیا کہنا ہے کہ 2024 میں کیونکہ یہ کر دیا گیا تھا، ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ ایسے ہی سمجھا جائے جیسے ہمیشہ سے قانون میں موجود تھی۔ اس پر لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا پرانے جو آرمی چیف صاحبان ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگی؟ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیشہ سے قانون میں اگر موجود تھی تو پھر ان کی مدت کہاں ہے؟ نتیجتاً آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کے لیے کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، یہ حکومت کا موقف ہے۔ بعض لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تاہم سوشل اور ملکی میڈیا پر جاری سوالات کے بعد وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے
ان قیاس آرائیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے ایکس پر لکھا کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے متعلق عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس عمل کے شروع ہونے سے ان کا کیا مراد ہے؟ کیا کوئی سمری موو ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور مناسب وقت پر یہ نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا، قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آخر میں انہوں نے لکھا پیریڈ۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت برطانیہ میں ہیں، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات کے مطابق وہ آج رات وطن واپس پہنچ رہے ہیں، اور لیکن خواجہ آصف کی وزارت نے ان قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا ہے، اور وزیر دفاع کی وضاحت کے باوجود قانونی ماہرین اور تجزیہ کار اس بات پر تقریباً متفق ہیں۔ یہ بات بی بی سی کر رہا ہے، اس بات تجزیہ کار اس پر تقریباً متفق ہیں کہ چونکہ سی ڈی ایف کا عہدہ ایک نیا منصب ہے اور کوئی پرانی پوسٹ نہیں ہے، اس لیے اس تقرری کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ تو لیں جناب، ہم جیسے مزدور صحافیوں کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا، تو یہ تو برطانوی نشریاتی ادارہ بی بی سی بھی یہ بات کر رہا ہے کہ تقریباً قانونی ماہرین اور تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ نوٹیفیکیشن ضروری ہے۔ اب سوشل میڈیا پر رد عمل بھی آ رہا ہے۔ صحافی سلمان مسعود صاحب نے کہا کہ وزیر دفاع کی یہ ٹویٹ کہ لوگ کیا سرائیاں بند کریں تھوڑی تاخیر سے آئی ہے، اور حکومت کی جانب سے اتنی خاموشی نے پہلے ہی طرح طرح کے اندازوں اور سازشی نظریات کو جنم دے دیا تھا۔ ایک اہم معاملے پر لوگوں کو بات کرنے پر ڈانٹنے سے بہتر تھا۔ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ابتدا میں موقف واضح کر دیا جاتا، اور اس پر فہد حسین صاحب نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت نے اس پورے نوٹیفیکیشن کے معاملے کو بری طرح ہینڈل کیا ہے، اور دو ممکنہ توجیہات انہوں نے پیش کی کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہے، صورتحال سادہ طریقہ کار سے بڑھ کر کسی بڑی رکاوٹ کی وجہ سے رک گئی ہے، تو پھر تاخیر کا وقت انتہائی ناموزوں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اور سی ڈی ایف کی تقرری آئین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ تھی تو ترمیم منظور ہونے سے پہلے دور کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ طریقہ کار کی تاخیر ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو یہ تو پھر اور بھی خراب تاثر ہے، کیونکہ یہ ایسی کمزوری اور نااہلی کو ظاہر کرتی ہے جو دور رس نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ تنازع پہلے ہی جنم لے چکا ہے، اور اگر واقعی تاخیر صرف طریقہ کار کی ہے تو اسے تو بآسانی دور کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس زاویے سے بھی دیکھیں یہ صورتحال حکومت کے لیے اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اور پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال صاحب کہتے ہیں نہیں جناب، آرمی چیف صاحب کی مدت تو 2030 تک ہو چکی ہے، آئینی خلا جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن احمد بلال صاحب کے یہ کہنے کے باوجود سینئر صحافی سرل المائدہ کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ سینئر صحافی ڈان لیگ میں جناب ان کا نام آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ڈان گروپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ باقر سجاد صاحب نے ان کی ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا، صحافی باقر سجاد جن کی صبح میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی ڈان کی، جنہوں نے بھی بالکل یہی بات کی تھی کہ اس وقت سوالیہ نشان ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے لکھا کہ صاف ظاہر ہے کہیں کوئی شخص ترازو اور چھری کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنا حق طلب کر رہا ہے، ورنہ تکنیکی پیچیدگیاں تو خاموشی سے اور بر وقت حل کی جا سکتی تھیں۔ اس پر اسد عمر صاحب نے لکھا، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، انہوں نے لکھا کہ کیا ملک میں جہاں سب سے بڑا موضوع کیا ملک ہے جہاں سب سے بڑا موضوع بحث ایک سرکاری ملازم کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہے، جیسے پوری قوم کا مستقبل اس سوال کے جواب پر منحصر ہو۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے بالکل۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن لیں، وہ موصوف کچھ اور فرما رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب تو جنگ گروپ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان تو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر خبریں کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے خبر کی، انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جناب کوئی آئینی خلا نہیں ہے اور حکومت کے پاس ابھی بڑا ٹائم ہے، حکومت آگے چل کر کسی وقت بھی جا کر یہ نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے۔ لیکن جناب یہاں پر تو برطانوی نشریاتی ادارہ یعنی محسن نقوی صاحب تو ہم جیسے مزدور صحافیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر 90% چلنے والی خبریں فیک ہیں یا وہ سوشل میڈیا کے خلاف کارروائی کریں گے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے اپنے ٹی وی چینل کا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے۔ کچھ چوندے دانے، 4 دانے میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن وہ کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف کر رہے ہیں اور اس لیے وہ ساری چیزیں جائز ہیں، ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہم کیونکہ حقائق کا عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب آپ کے خلاف تو سوشل میڈیا کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ صورتحال اس وقت یہ ہے
کہ گورنر راج کی دھمکی دی گئی خیبر پختونخوا حکومت کو، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، صرف اس لیے کیونکہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آئینی اور قانونی طریقے اختیار کر رہے ہیں، اور اب انہیں اس دھمکی دینے کے بعد اب اعظم نذیر تارڑ صاحب اسمبلی کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے، گورنر راج تو آئین کے اندر ہے، یہ کوئی مارشل لا تو نہیں ہے۔ ارے بھائی پاکستان میں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہے، اس کا جواب دیں آپ کے پاس کیا اختیار ہیں، آپ کیا لگا سکتے ہیں گورنر راج یا نہیں لگا سکتے؟ کون ہے جو آپ سے یہ بات کروا رہا ہے؟ اور جس قسم کی اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بے شمار آئینی اور قانونی کام جو پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے آپ کرنے نہیں دے رہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقوں سے روک رہے ہیں، اور یہاں پر آپ گورنر راج کو آئینی قرار دے رہے ہیں۔ تو کچھ حضور اپنی اداؤں کے اوپر غور کیجئے۔ شہباز شریف صاحب کی آمد کی اطلاعات ہیں، اور جو ہی وہ آتے ہیں مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد